ہونا تو چاہیے کہ ایسے ساتھیوں کو کوئی دیا جائے ذرا آواز ہے، مگر چلو سمجھ لیا عقائد کے اختلاف کی بات ہی کی، کیوں بھائی سوال یہی کہا کہ جو اختلاف ہے ان میں عقائد میں جو اختلاف ہے اس کے بارے میں کہا، اور ایسی باتیں کوئی مشکل کشا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا۔ اب یہ بات تو ہر شخص جو جھگڑالو نہ ہو قرآن پاک پڑھ کر دیکھ سکتا ہے کہ دعا جو ہے نا کہ مناجات یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے، کہیں نہیں کہا کہ میرے سوا کسی کو پکارو، جس کا جی چاہے ترجمہ اٹھا لیں، یہی ہے کہ اپنے رب کو پکارو۔ دعا تو اللہ نے اپنے لیے رکھی، اور اسی لیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، احادیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ بھی کسی دور میں قبول فرما لیا کہ چلو عبادت کی نیت سے نہیں، تعظیم کی نیت سے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر دیتے، والد کے سامنے کر دیتے، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس کو بھی ہضم کیا کہ اگر پوجا کی نیت نہیں صرف تعظیم کے طور پر کر لو، مگر دعا کبھی قبول نہیں۔ ایک حوالہ نہیں ملے گا کہ کسی امت کو کبھی یہ بھی اجازت دی کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ کہہ دے اے رسول مجھے دے، اے نبی دے، یہ حوالہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اللہ نے کہا یہ ایک ہی تو بات میں اپنے لیے رکھی ہے کہ جب مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ۔ یہ بھی اگر دوسروں سے کام لینا شروع کر دیا تو میں پھر کیا کام کا کر، ہاں پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بوڑھا یہ خاندان کا کب اس کی ضرورت نہیں، ہمارے کام پٹواری کر دیتے، ہمیں صدر مملکت کی کیا، یہ بہت ظلم ہے، اس کے میں کوئی شک نہیں، انتہا درجے کا ظلم کہ اللہ سے ربط تو یہی تھا کہ جب کوئی مشکل بڑھے ہم اس کو پکاریں، جب اور بہت سارے اٹھ کرے ہوئے جو مشکلیں حل کرتے ہیں اللہ کا پھر کیا رہ گیا، بہت ظلم ہے۔ مگر یہ مشکل کشا کی بات کروں گا کیونکہ علامہ اقبال بھی ایک جگہ کہتے ہیں نا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، تو سوچنا بھی چاہیے، کچھ حسن ظن سے بھی کام لینا چاہیے۔ وہ جب یونیورسٹی میں لیکچر تھا تو پھر جو ڈین تھے انہوں نے کہا مولانا آپ میں ایک ہی بات دیکھی، آپ مثبت پہلو لیں، آپ کسی کا جو نا منفی نہیں پہلو لیتے، میں مشکل کشا کہنے والوں کو بھی رعایت دیتا ہوں ایک معنی کے لحاظ سے، اگر وہ میری سن لیں وہ کافی۔ یہ مشکلیں حل کرنا جو نا جو اللہ کا کام ہے کہ روزی دے شفا دے، یہ نہ کہیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا اس معنی میں ہوتا تو آپ ساری زندگی کو اس طرح تلخی میں گزری، 4-5 سال اس طرح گزرے، روتے تھے ممبر پر، داڑھی تر ہو جاتی تھی کہ اللہ میں ان مسلمانوں سے تنگ آ گیا، مجھے ان سے اٹھا، زندگی حرام ہو گئی، 4 سال جنگوں میں گزر گیا، بعد میں اولاد اطہار کے ساتھ کیا گزری۔ یہ نہیں کام کسی اللہ کے نیک بندے، یہ خدا کے کام۔ مگر ایک مشکل کشائی ضرور جو حضرت عمر کی کرتے تھے کہ جب مسئلہ کو مشکل آ جاتا، حل نہ ہوتا، اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے رفماتے، اگر ابو الحسن نہ ہوتا تو ہم تو تباہ ہو گئے یہ مسئلہ۔ اور کہا کم میں موزرا جن والا ابا حسن اللہ، کتنی مشکلیں آتی ہیں جو ابو حسن کے سوا کوئی حل نہیں کرتا، وہ مسائل حل ہوتے۔ آپ کوئی مشکل سوال مجھ سے کرتے میں حل کر دیتا ہوں، ٹیچر نے کوئی ریاضی کا سوال حل کر تو مشکل تو حل کر دی کہ لوگ پیچیدگی میں پڑے ہوئے تھے، مشکل میں اس نے آسان کیا ہی نہیں۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اللہ کو بھی ہم سمیم بصیر کہتے ہیں، بندوں کو بھی اللہ کہتا ہے جعلنا سمیم بصیرا، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، رسولہ کو کہا بالناس رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مگر وہ حد ہے، اللہ کے رسول کی ایک حد ہے، اللہ کی اپنی حد ہے، وہ غیر محدود ہے۔ تو مشکل کشا اس معنوں میں کہنا کہ کسی مرشد نے، استاد نے، عالم نے کوئی مشکل مسئلہ حل کرنا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تب آپ کو پتہ ہے اس کا پس منظر کیا کہ عورت پیش کی گئی، وہ مجنونہ تھی، پاگل، لوگوں نے کہا اس نے زنا کیا، وہ حاملہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرسری سماعت کے بعد حکم دے دیا کہ اس کو سنسار کرنا۔ لوگ لے کر جا رہے تھے، امیر المومنین علی ملے، انہوں نے کہا کیا معاملہ، فرمایا یہ قصہ، فرمایا واپس لے، واپس لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں آ گئے، کہا علی نے روک لیا۔ علی بھی پہنچ گئے، فرمایا علی کیا، فرمایا 2 غلط باتیں، پہلے آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے کہا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جاگ نہ جائے، اور جو مجنون ہے وہ تندرست نہ ہو جائے اس کو سزا نہیں دے، اور تو پاگل ہے بیچاری، آپ مجنونہ کو رجم کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو اللہ نے حق دیا عورت کو مارنے کا، اگر یہ تندرست بھی ہو، اس بچے کو مارنے کا حق دیا، بے گناہ بچہ۔ اس وقت آپ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو گیا۔ تو ایسی مشکلیں حل ہوتی رہی ہیں، بہت ہوئیں، بہت بار مسائل میں مشورے لیتے رہے، اس حد تک مشکل کشا اگر کہہ دیں کوئی بات، اگر غوث و سکران بھی کہیں، جیسے خود شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمارے بریلوی دوست کہہ رہے ہیں آپ کے بزرگوں نے بھی غوث و سکران کہا، بھائی معنی میں فرق۔ اگر کوئی کہے غوث و سکران جنوں انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں، بارش بالکل کافر ہو جائے گا،
یہ کہا انہوں نے نہیں. اور اگر یہ کہا کہ جن اور انسان آ کر ان سے دینی مسائل سیکھتے تھے, گمراہ ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے, بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ تائب ہو گئے, تو یقیناً انہوں نے مدد کی ہے. تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ امام ابن جوزی اور شیخ عبد القادر اپنے دور میں دونوں ایک ہی زمانے میں, تھوڑا فرق ہے, جب یہ دونوں آواز کرتے تھے ان سے اچھا خطیب نہیں پیدا. مجمع میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے اور بے شمار چور ڈاکو رو رو کر ہاتھ کھڑے کر کے طائب ہو کے جاتے تھے. تو یہ اگر مدد کی ہے جنہوں انسانوں کی گمراہوں کو سیدھی راہ پر لائے, تو اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت. سمجھنے کوئی مسلمان کو رعایت بھی دے, اس کو بھی کہیں بھائی تو صحیح مطلب ذہن میں رکھا کر, بے دین بھی نہ ہو, جائز مطلب لے گا تو ہم بھی تیرے ساتھ. جی بس ٹائم, اب نماز پڑھ لیں, وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں. مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ نماز. اچھا ایک اور بات ہے, یہ پروگرام کا ذرا تفصیل بتا دیں. تفصیل بڑی خوشی ہوئی آپ ساتھیوں سے مل کے. اللہ آپ کو